سر جی گوادر کیسے پاکستان کو سپورٹ کر سکتا ہے اور کس طرح کے سٹیپس گورنمنٹ کو پاکستان کو لینے چاہیے؟ جی میں عرض کرتا ہوں جی لیکن سب سے پہلے تو گوادر کو ہم نے ٹرانسشپمنٹ یہ جو ابھی موقع ملا ہے اسٹیٹ آف ہرمز بلاک ہے نیول بلاکیڈ امریکن نے کیا ہوا ہے، ہمیں اس میں سے گولڈن چانس ڈھونڈنا چاہیے بجائے اس کے کہ دنیا کی اکانومی کو وہ ٹوٹلی کولیپس کر دیں یہ دونوں چیزیں ہم کو اپنے لیے اور سب کے لیے موقع ڈھونڈ کے اس کا فوری طور پہ اس کا کاؤنٹر کرنا چاہیے اور اس کا بہتر حل دینا چاہیے۔ ہماری گوادر کی سی کی ڈیپتھ آپ کی گلف ساری سے کجا بہتر دگنی تگنی ہے، اس میں بڑے سے بڑا 50,000 ٹن کا جہاز سیدھا آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، دنیا کی بہت زیادہ پورٹس کے اوپر یہ فیسلٹی اویلیبل ہے۔ گوادر کی لوکیشن اسٹیٹ آف ہرمز سے کلیئر ہے، گوادر ایران کے چابہار پورٹ کو اسٹیٹ آف ہرمز کے بالکل نیکسٹ ڈور ہے، گوادر عمان کے اور باقی گلف کے بالکل نزدیک ترین ہے، گوادر مڈل ایسٹ کی اکانومی کو ڈائریکٹ افیکٹ کرتا ہے، گوادر وہ جگہ ہے جس کو سارے کو فری زون کر دینا چاہیے۔ گوادر میں سب سے بڑا جو فوکل پوائنٹ ہے وہ ہے انرجی کا۔ کیوں؟ ساری انرجی جتنی تیل کی شکل میں گیس کی شکل میں جنریٹ ہوتی ہے گلف سے اور ایران سے، وہ ساری کی ساری ادھر سے گزرتی ہے۔ ہم نے بہت میرا خیال ہے کسی نے عقل کا اور سمجھ کا مظاہرہ کیا کہ ہم نے ایران سے پائپ لائن سائن کی، ایران نے بنا دی، ہم بھاگ گئے، ہم ڈر گئے، ہم اپنی نیشنل انٹرسٹ کا دھیان نہیں رکھ سکے، سیف گارڈ نہیں کر سکے، ہم محب وطن کہلانے کے قابل نہیں رہے۔ اگر ہم وہ ادھر آ جائیں اس کے لیٹ کے جرمانے بھی جو ہیں وہ ملینز کے کٹھے ہو جائیں اور ہم پھر بھی نہ جاگیں۔ ہم میڈیٹر ہو گئے ہیں، ابھی موقع ہے، بہت اچھا موقع ہے اسٹیٹ آف ہرمز کو بھی اور باقی چیزوں کو بھی کہ امیجیٹلی ایک پائپ لائن نہیں 4 پائپ لائنیں چالو کریں اور ادھر سے شروع ہو کے چائنا تک اور آگے کہاں تک جہاں تک جا سکتے ہیں ہم سپلائی کریں، صرف ٹرانس شپمنٹ کی کمائی نہ کریں، وہ بھی ملینز اور ٹھیک ٹھاک کمائی ہے، اس کا بھی بیس بنائیں گوادر کو، مگر اس کو انرجی کا بیس بھی بنائیں۔ گوادر سے کاشغر تک کی پائپ لائن کا منصوبہ آلریڈی تیار ہے، اسٹڈی کیا ہوا ہے ہمارے تھنک ٹینک نے، کوئی چیز اس میں کمی نہیں ہے۔ ڈیلی پاکستان کی کمائی 2 سے 4 ملین ڈالر، جتنے بیرل جائیں گے ہر بیرل آپ کو ڈالر دے کے جائے گا، اور اس سے ڈیلی ان پائپ لائنوں سے کتنے بیرل پہنچتے ہیں آپ آپ کی سوچ میں بھی نہیں کیا۔ اس کے علاوہ سر میں عرض کروں، اس کے علاوہ گوادر میں بلو سی اکانومی ہے، ویتنام اتنا سا ہے، اس کی کوسٹل بیلٹ اتنی 1000واں حصہ ہماری دنیا کا 2nd ایکسپورٹر ہے فش میں، تو ہم کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ اور گوادر سے لے کے چائنا کی پورٹ نزدیک ترین ہے، اگر ہم بائی سی کی بات بھی کریں تو شارٹ کٹ اویلیبل ہے۔ گوادر آپ کے اس ایریے میں ہے جہاں آپ کے سارے قدرتی وسائل ہیں، وہ قدرتی وسائل کی ایکسپورٹ بھی کا بیس بھی آپ کا یہی بننا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمارے دشمن جاگے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ دہشت گردی لانچ کدھر کرنی ہے، وہ دہشت گردی کا بیس بھی اسی کے آس پاس۔ میں ادھر سے اپنا ڈیلیگیشن لے کے بریگیڈیئر عثمان سعید کے ساتھ ہم لوگوں نے سارا ایران کا بارڈر سٹڈی کیا جا کے۔ ایران کا بارڈر 45 کلومیٹر ہے، مگر جانے کا جو رستہ ہے وہ سیف نہیں ہے، اس لیے کہ دہشت گردی کے آس پاس بیسز ہیں ان کے۔ بہرحال ہمیں منع کرنے کے باوجود ہم نے جانا مناسب سوچا اور ہم نے جا کے پورا ہفتہ 10 دن ریسرچ کی، اور میں اس لیے ساری قوم کو یہ یاد کرانا چاہوں گا، بار بار کرانا چاہوں گا اپنی زندگی میں، کہ اگر اس ملک نے قرضے ادا کرنے ہیں،
اگر اس ملک نے ترقی یافتہ ہونا ہے، اگر اس ملک میں G20 میں کی رول ادا کرتے ہوئے کھڑے ہونا ہے، وہ کنجی جو آپ کے پاس ہے وہ گوادر سے لے کے تو ریکوڈک کی پہاڑیوں تک ہے، وہ ریئر ارتھ ہے، وہ گولڈ ہے، وہ کاپر ہے، وہ مولیبڈیم ہے، وہ ساری ریئر ارتھ کی دھاتیں ہیں جو وہ کلو کے حساب سے بکتی ہیں، ٹنوں کے حساب سے نہیں بکتی۔ مگر میری گزارش بار بار یہی ہے، ریفائنری لگائیں، مائن منرل کی ریفائنری بھی لگائیں، را مٹیریل نہ جانے دیں۔ یہ ریت نہیں ہے، یہ پتھر نہیں ہے، یہ ماربل نہیں ہے کہ را مٹیریل بھیجیں، اس کو پروسیس کریں، سینڈک کو بھی پروسیس کریں، اس کو بھی کنٹرول کریں۔ ساری جگہ آپ کے باقی بھی فاٹا میں بھی بے شمار وسائل پڑے ہوئے ہیں، کشمیر میں، آزاد کشمیر میں بہت کچھ ہے، باقی چنوٹ میں والا بھی ابھی تک وہ لوہا ہے کہ سونا ہے، اس میں کاپر کتنا ہے وہ بھی ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ ہر جگہ ہم سوئے، سارے صوبے سوئے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ نالج کی کمی مانتا ہوں، کمپیٹنس کی کمی مانتا ہوں، مگر اس میں ٹیکنالوجی دنیا میں ملتی ہے، سستی ٹیکنالوجی، اتنا زیادہ خرچہ ہی نہیں ہے، کوئی بلین ٹریلین ڈالر کا خرچہ نہیں ہے۔ پہاڑ سے چیز کو تو روز بیلچے مارنے والے بھی نکال کے اسمگل کر رہے ہیں۔ بہرحال ادھر دھیان دیں۔ اگلی میں گزارش یہ کروں گا کہ اسٹریٹجیکلی گوادر کی ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بڑی بے انتہا امپورٹنٹ جگہ ہے۔ عریبین سی کے اس پوائنٹ پہ کنٹرول کرنا، حصے دار ہونا، آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ ایک اسٹیٹ آف ہرمز کے کونے اور اس کی لینتھ بریڈتھ نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ایک بلاکر نے ساری دنیا کی اکانومی کو افیکٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم کیوں نہیں، ہم اس گیم کے پلیئر ہوتے ہوئے بھی کیوں سوئے ہوئے اس جگہ پہ۔ بہرحال ابھی آ جاتے ہیں جی، اگر اجازت آپ موجودہ صورتحال میں کہیں گے۔ سر موجودہ صورتحال بھی کریٹیکل ہے، یہ ہے کیا، کھڑے کہاں ہیں، اور ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، بہت کام ہو چکا پچھلی میٹنگ میں۔ پاکستان نے، فیلڈ مارشل صاحب نے اور پرائم منسٹر نے، ڈپٹی پرائم منسٹر نے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے، ہماری ٹیموں نے بہت کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے۔ اس کام کا نتیجہ ہے کہ ہمارا جھنڈا اور پاسپورٹ اور پاکستانی ہونا، فخر سے پاکستانی ہونا ہماری قوم نے محسوس کرنا شروع کر دیا۔ ایک ٹائم تھا کہ کسی ایئرپورٹ پہ جاتے تھے تو چپتے پھرتے تھے کہ یا پاکستانی پاسپورٹ دکھائیں گے تو انہوں نے تو پتلونے بھی اتروا کے کہنا کہ چیک کراؤ، بوٹ بھی چیک کراؤ۔ ابھی یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم ایز اے نیشن اپنی جگہ دنیا جان میں ہر جگہ پہنچانے جا رہے ہیں۔ کافی کچھ میں سمجھتا ہوں طے ہو گیا ہے، مگر اس کو سیبوٹاج کیا گیا ہے۔ اس ایفرٹ کو، میری لیڈرشپ کی ایفرٹ کو سیبوٹاج کیا گیا، اور مجھے کہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس میں اسرائیل اور امریکہ دونوں انوالو۔